بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری عزیز بہنوں، بیٹیوں، بھائیوں، حجاج کرام، میں مسجد نبی کے آداب اور فضائل بیان کر رہا ہوں۔ اب میں آپ کے سامنے چند باتیں مزید عرض کروں گا۔ انشاءاللہ العظیم آج مدینہ منورہ میں پہنچ کر جنت البقیع میں بھی حاضری دیں گے، جہاں کم و بیش 10,000 صحابہ کرام آرام فرما رہے ہیں۔ پھر مسجد قباء جو تاریخ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے، انشاءاللہ وہاں بھی 2 نفل پڑھیں گے، جس کا ثواب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کے برابر، اور بعض روایتوں میں عمرے کا ثواب مل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ میری عزیز بہنوں، بیٹیوں اور بھائیوں، یہ میں عرض کروں گا کہ جتنے بھی متبرک مقامات ہیں وہاں حاضری دیجئے، دعائیں کیجئے۔ وہاں کا ایک ایک چپا جو ہے وہ قابل صد مبارک ہے۔ اللہ قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ایک بات کی طرف میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ مسجد نبوی میں قدم رکھنے کے بعد میری عزیز بہنوں اور بیٹیوں، ہماری گفتگو، ہمارا بولنا چالنا اتنا ادب کے ساتھ ہو، اتنا آہستہ ہو کہ پتہ چلے کہ واقعتاً مسجد نبی کے لیے ہم خوب جو ہے ادب بھی کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر چلنے کی دعائیں بھی مانگ رہے ہیں۔ اللہ اتباع کی بھی توفیق دے، محبت بھی عطا فرمائے، اور سب سے بڑھ کر یا اللہ ہمیں شفاعت نبوی بھی نصیب فرمائے۔ میری عزیز بہنوں اور بیٹیوں، میری درخواست یہ ہے کہ مسجد نبوی میں داخل ہونے کے بعد یہ تصور کر لینا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ گئے ہیں۔ خواتین کے شعبوں میں میں نے بارہا دیکھا کہ آواز بہت بلند ہو جاتی ہے، اونچی ہو جاتی ہے۔ میری درخواست یہ ہوگی کہ آپ وہاں بڑے ادب سے بات کریں، مت خیال کریں کہ تو کہاں سے آئی ہے، بچے تیرے کتنے ہیں، میاں کیا کر رہا ہے۔ خدا را ان باتوں کو مسجد نبوی میں نہ کیجیے، بلکہ کوشش کیجیے کہ ایسی جگہ پر جہاں کر بیٹھے جہاں آپ کی زبان کوئی سمجھنے والا نہ ہو، پھر باتیں بہت مختصر ہوں گی۔ اور پھر یہ یقین کر لیں کہ مسجد نبوی میں قدم رکھنے والا مرد اور مسجد نبوی میں قدم رکھنے والی عورت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس عالیہ میں آ جاتی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک کے سامنے آ جاتی ہے۔ تو پھر اگر آپ نے ٹیلی فون پر اگر کوئی لا یعنی فضول باتیں شروع کر دی تو آپ اندازہ لگائیں یہ مجلس کے آداب کے کس قدر خلاف ہوگا۔ ضرورت کی باتیں ضرور کریں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن وہاں زیادہ وقت قرآن کی تلاوت، نوافل میں، درود شریف میں، استغفار میں لگائیں۔ یہ بڑے قیمتی وقت ہیں، اللہ تعالیٰ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے میں درخواست کروں گا کہ آستانہ عالیہ پر اس ناچیز فضل الرحیم کا بھی سلام ادب سے عرض کر دیں تو عظیم احسان ہوگا۔ جزاک اللہ احسن الجزاء فی الدارین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ www.darsequran.com